بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیاں ایسی ہیں جیسے تسبیح کے دانے، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی نشانیاں بھی اسی طرح جلدی ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو واضح طور پر بارہا آگاہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے 30 سال پہلے دنیا میں فتنوں کا آغاز ہوگا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، جھوٹ عام ہوگا، امانتیں ضائع کی جائیں گی اور حق و باطل سے بدل دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قیامت کی بڑی نشانیاں جیسا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج اور دیگر بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ ناظرین، قیامت سے 30 سال پہلے کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی ان نشانیوں اور مستقبل کے ان حالات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جو قیامت قائم ہونے سے 30 سال پہلے پیش آئیں گے۔ ناظرین، علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ مختلف احادیث مبارکہ میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کی علامات کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، علامات صغریٰ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی۔ نمبر 2، علامات کبریٰ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے بعض چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو کر گزر چکی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو بار بار ظاہر ہو سکتی ہیں، جبکہ کچھ ایسی بھی ہیں جو ظاہر ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ علماء کے مطابق ابھی تک قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوئیں، کہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی اور ان کے بعد قیامت کے قیام میں بہت ہی کم وقت رہ جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت پر قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت کا اعلان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں طاعون کی وبا کا ظہور۔ قیامت کے قریب اولاد کی نافرمانی عام ہو جائے گی، بیٹیاں اپنی ماں کی نافرمانی کریں گی۔ قرب قیامت دوست کو اپنا اور والد کو اجنبی سمجھا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، نااہل لوگ امیر اور حکمران بن جائیں گے، ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جو شخص جس کام کا اہل نہیں ہوگا وہی اس کام کے لیے منتخب ہوگا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی پیروی کریں گے۔ ناظرین، یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے جو امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ لوگ کھلے عام شراب پینے لگیں گے اور اسے برائی نہیں سمجھا جائے گا۔ ناچ گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات اور موسیقی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ لوگ اپنے بزرگوں اور امت کے پہلے نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹ بولنے کو فن سمجھا جائے گا۔ لوگ امانت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے اور خیانت عام ہو جائے گی۔ غلط کردار کے لوگ قبیلوں اور علاقوں کے سردار بن جائیں گے۔ حیا بالکل ختم ہو جائے گی اور فحاشی ہر جگہ نظر آئے گی۔ ظالموں کا دورہ ہوگا اور انصاف ناپید ہو جائے گا۔ ایمان کمزور ہو جائے گا اور آخرکار مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں میں لالچ بڑھ جائے گا اور اجتماعی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری عام ہو جائے گی۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں فتنوں کے آغاز میں جن اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ، خوارج کا ظہور اور قرآن مجید کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حجاز میں ایک بڑی آگ کا واقعہ پیش آیا جو 7ویں صدی ہجری میں ظاہر ہوا۔ یہ آگ مدینہ منورہ کے مشرقی جانب حرہ کے علاقے میں لگی تھی۔ اس وقت کے لوگوں نے اس آگ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ہمارے زمانے میں 654 ہجری کو مدینہ منورہ کے مشرق میں حرا کے عقب میں ایک بڑی آگ لگی تھی۔ یہ اتنی بڑی تھی کہ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے بھی اسے دیکھا اور بیان کیا۔ اہل مدینہ میں سے کئی لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ آگ دیکھی تھی۔ علم کا قبض اس طرح ہوگا کہ علماء کرام وفات پا جائیں گے اور دین کا علم رکھنے والے لوگ ناپید ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں جہالت عام ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ علم کا خاتمہ علماء کی وفات کے ذریعے ہوگا، نہ کہ کتابوں کے غائب ہونے سے۔ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا اور لوگ اس برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ سودی لین دین ہر طرف پھیل جائے گا، اعلیٰ موسیقی عام ہو جائے گی اور بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ خواتین ایسے لباس پہنیں گی جو جسم کو ڈھانپنے کی بجائے نمایاں کریں گے۔ قیامت کے قریب مومنوں کو سچے خواب آئیں گے جو حقیقت سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ لوگ جھوٹی گواہی دینے لگیں گے اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی۔ عرب کا ریگستان دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا اور اس میں نہریں اور باغات ہوں گے۔ درندے اور بے جان چیزیں انسانوں سے باتیں کریں گی۔ عیسائیوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر اسلام دنیا بھر میں پھیل جائے گا۔ قیامت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 30 بڑے جھوٹے اور دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، حالانکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عراق کا مشہور دریا دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ آپس میں لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ سرخ آندھیاں چلیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ پھر پے در پے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر موتی یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف تشریف لائے اور پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے بیان فرمایا: دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا خروج اور دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، زمین کے دھنسنے کی 3 بڑی نشانیاں جو مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب کے علاقوں میں پوری ہوں گی، یمن کی طرف سے آگ کا ظاہر ہونا، یہ آگ لوگوں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ یہ آگ یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ ظاہر ہونے کی بجائے ایک ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخان یعنی دھواں ہے۔ یہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 سال تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو دماغی اور حواس کی کمزوری اور زکام جیسی حالت ہوگی، لیکن منافقین اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے حواس اس طرح متاثر ہوں گے کہ بعض کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے مطابق ایک آیت میں اسی طرح کے دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ دردناک عذاب ہے، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یہ آیت سورہ دخان کی ہے جس میں قیامت کے قریب آنے والے دھوئیں کا ذکر موجود ہے۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو مختلف مفسرین نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔
جیسا کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس دھوئیں کو قیامت کی علامات میں سے سمجھا ہے، جو قیامت کے قریب 40 دن تک ظاہر ہوگا اور زمین و آسمان کی فضا کو بھر لے گا۔ مومنوں پر اس کا اثر نزلہ یا زکام کی صورت میں ہوگا، جبکہ کافروں کی ناکوں میں دھوئیں کا اثر ان کے کانوں تک پہنچے گا۔ یہ واقعہ ایک عظیم آزمائش ہوگا جس کا سامنا انسانیت کو قیامت کے قریب کرنا ہوگا۔ اس دھوئیں کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ دخان یعنی دھواں قیامت کے دن آنے والا دھواں نہیں، بلکہ کفر کی شدت اور بھوک کی کیفیت کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ جب کفار کی سرکشی اور ہٹ درمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر شدید بھوک کی حالت چھا گئی، اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھوئیں کی مانند نظر آتا۔ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ان کی حالت میں کمی کی۔ اگر یہ دھواں قیامت کے دن آنے والا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا، بلکہ یہ قیامت کے قریب آنے والے سخت عذاب کا نشان ہوتا۔ تاہم اس تفسیر میں کہا گیا ہے کہ دخان کا مطلب وہ کیفیت ہے جو کفار پر ان کی سرکشی کی وجہ سے چھا گئی تھی۔ پھر جب یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ان سے بارش کی دعا کی درخواست کی تو ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور وہ ہلاک ہونے کے قریب تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس حدیث مبارکہ کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال کا فتنہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے، اور اس فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال ایک نوجوان مضبوط جسم والا شخص ہوگا جس کی رنگت سرخ ہوگی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال چھوٹے اور گھوڑے جیسے ہوں گے۔ اس کا لقب مسیح ہوگا اور وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا۔ دجال کا ظہور عراق اور شام کے درمیان ہوگا اور اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں دجال کے متعلق مختلف احادیث اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو اس کے ظہور، فتنے اور اس کے مقابلے میں مومنوں کی آزمائش کو بیان کرتی ہیں۔ دجال کے آنے کے بعد لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہوگی اور اس کے فتنے سے بچنا بہت ضروری ہوگا۔ دجال ایک وقت میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں سے اپنے آپ کو خدا تسلیم کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ فتنہ اور فساد پھیلائے گا اور زمین کے مختلف حصوں میں گشت کرے گا۔ ناظرین، قیامت کی ایک اور بڑی نشانی دابۃ الارض کا خروج ہے۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا جو مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں صفا اور مروہ کے درمیان نکلے گا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ جانور لوگوں کے درمیان آ کر ان کے ایمان کو آزمانے کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے وقت آسمان سے دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا اور وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ پھر ان کی وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ یاجوج ماجوج 2 طاقتور اور وحشی قبائل ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان قبائل کا مقصد زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبائل ایک مخصوص وادی میں رہتے تھے جس کی حفاظت کے لیے حضرت ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تھی جو دونوں پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ اس دیوار کی بلندی پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی تھی اور اس کی موٹائی 60 گز تھی۔ یہ دیوار یاجوج ماجوج کو اس کے فساد سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ ان کا خروج بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلائے گا اور اس وقت دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول دجال کے خاتمے کے لیے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کریں گے اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، جس کے بعد دنیا میں اور بھی شدید فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں زمین کے دھنسنے یعنی خسوف کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مخصوص جگہوں پر زمین کے دھنسنے کا ذکر کیا ہے جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گے۔ یہ خسوف اتنے شدید اور ہولناک ہوں گے کہ ان سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ امام مالک کے مطابق یہ خسوف اللہ کے عذاب کی علامت ہوں گے اور ماضی میں مختلف اوقات اور علاقوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جن 3 خسوف کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ ان ماضی کے واقعات سے کہیں زیادہ سخت اور خوفناک ہوں گے۔ یہ خسوف زمین کے مختلف حصوں میں ہوں گے
اور ان کے اثرات اتنے شدید ہوں گے کہ لوگ ان سے پریشان ہو جائیں گے۔ ان کی شدت اور خوف کی نوعیت ایسی ہوگی کہ لوگ ان حالات کا مقابلہ کرنے میں قاصر ہوں گے، اور ان کا مقصد انسانوں کو اپنے گناہوں اور کفر سے توبہ کرنے کی طرف مائل کرنا ہوگا۔ یہ خسوف زمین کے قریب آنے والی بڑی علامات میں سے ہیں، اور ان کا وقوع لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوگی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان خسوف میں سے ایک مغرب کے علاقے میں، دوسرا مشرق میں، اور تیسرا عرب کے علاقے میں ہوگا۔ یہ تمام واقعات اللہ کے عذاب اور قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آگ کے بارے میں ذکر کیا جو قیامت کی ایک اور بڑی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آگ لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف لے جائے گی، اور یہ آگ خاص طور پر شام کے علاقے سے شروع ہوگی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ آگ شام کے علاقے میں شروع ہو کر لوگوں کو اس طرف ہانک لے جائے گی جہاں یہ آگ انہیں لے جا کر چھوڑ دے گی۔ اس آگ کا مقصد لوگوں کو دہشت زدہ کرنا اور قیامت کی علامات کے قریب آنے کی نشاندہی کرنا ہے۔ قیامت کی کچھ علامات کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ذکر آیا ہے کہ شام کا علاقہ اس طرح وسیع اور پھیل جائے گا کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ تاہم یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان میں لے جانا نہیں ہوگا، کیونکہ حشر کا میدان ایک خاص مقام ہے جس میں تمام انسان جمع ہوں گے۔ یہاں پر اس آگ کا ذکر کسی مختلف تناظر میں ہے جو شام کے علاقے سے متعلق ہو سکتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو قیامت کی طرف متوجہ کرنا اور اللہ کے عذاب سے آگاہ کرنا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں جس ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی، یہ ایک دوسری روایت ہے جو مختلف ہے، اور اس میں آگ کی بجائے ایک طاقتور ہوا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں روایات کے درمیان ایک فرق ہے، اور ممکن یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات مختلف اوقات اور حالات میں وقوع پذیر ہوں۔ ان روایات کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دینا اور قیامت کی علامات سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ سب علامات ظاہر کرتی ہیں کہ قیامت قریب ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی پختگی اور تیاری کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔